کہ حسین کا سفر شان کا سفر ہے. میں نے عرض خدمت کیا، اس سفر کو بڑھاپا نہیں آنے والا، صدیاں گزرتی رہیں گی، سفر جوان ہوتا رہے گا. اور شان سے یہ سفر جوان ہو رہا ہے. دنیا کے ہر غم ہلکے پڑ گئے ہیں، حسین کا غم آج بھی اسی شایان شان کے ساتھ بطور پرسہ پیش کیا جا رہا ہے. اللہ مولا سلامت رکھے مومنین متوپر کو، ان انجمن کے جوانوں کو. قبلہ ہمارے اصغر صاحب پورے ہندوستان میں نعابت کرتے ہیں آپ کے متوپر اعظم پر کی. یہ معزز سامعین، یہ پاکیزہ سماعتیں، یہ معتبر چہرے سرزمین جلال پور امبیڈ نگر میں تشریف فرمائے. مادر حسین ہم سب کا پرسہ قبول فرمائے. جیسا کہ میں نے کہا، ایسے تو کوئی ترک سکونت نہیں کرتا، ہجرت وہی کرتا ہے جو بیعت نہیں کرتا. حسین کی بیعت کا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوا؟ بچ گیا اسلام. حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں. یہ جملہ آج کہنے کا حق تو بنتا ہے نا. کربلا آباد ہونے والی ہے، مدینہ ویران ہو رہا ہے. سب کا سفر کرنا بڑا آسان تھا. کوئی زینب سے پوچھے کیسے سفر کیا زینب نے. علامہ میر علی اسماعیل کہتے ہیں، پہنچی جوہی ناکے کے قریب دختر حیدر، خود ہاتھ پکڑنے کو بڑے سکت پیمبر. فضا تو سنبھالے تھی گوشہ چادر، تھے پردے محمل کو سنبھالے علی اکبر. فرزند کمر بستہ چپو راس کھڑے تھے، نالین اٹھا لینے کو عباس کھڑے تھے. آج یہی کیفیت ہے. اور جب 11 محرم آئی، یہی زینب مقتل کی طرف دیکھ کے کہہ رہی تھی، میری ماں جاؤ، اے میرے بھائیوں تمہیں نے بہن کو سوار کیا تھا، آؤ زینب اکیلی ہو گئی. اے رونے والوں، آؤ حسین کے دل سے پوچھیں. باپ کے جس سب بیٹیاں برابر ہوتی ہیں. آپ کے امبیڈکر نگر کسپورہ میں نے ایک فقرہ کہا تھا، مولا قسم مجھ سے بہت فرمائش ہو رہی تھی، خط صغرا پڑھ دیا، خط صغرا قسم بی بی صغرا کی. میں 10 محرم کو خط صغرا پڑھنے کا کلیجہ رکھتا ہوں، 28 رجب کو نہیں پڑھا جائے گا. بڑا مشکل ہوگا میرے لیے. آپ صاحب اولاد ہیں، میں بھی صاحب اولاد ہوں. یہ فقرہ میں نے کسپورہ میں کہا تھا 23 سفر میں. میں جب گھر سے باہر رہتا ہوں، میں اپنی بچی سے بات نہیں کرتا. مولا نے مجھے بھی 9-10 سال کا بیٹا، 6 سال کی بچی دی ہے. لیکن جب کبھی گھر پہ فون لگ جائے، اتفاق سے فون لگے، آواز پہچان کے پہلا فکرہ یہی کرتی ہے، پاپا گھر کب آؤ گے. کلیجہ پڑ جاتا ہے رونے والوں کی. جب تک باپ گھر میں ہو، بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا رکھتا ہے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ نہ کرے کوئی بیٹی ایسی سن رہی ہو جس نے ابھی حال میں اپنا باپ کھویا ہو. جزاک اللہ. آپ تو روتے بھی خوب ہیں، آپ تو روتے بھی خوب ہیں. آپ کا گریا تو پوری دنیا میں مشہور ہے. جزاک اللہ. یہی حق گریا ہے. اور جس کا گھر ویران ہو رہا ہو وہ ایسے نہ روئے گا تو کیسے روئے گا. جزاک اللہ، جزاک اللہ. میری بہنوں، خاص دعا ہے تمہارے حق میں جن کے شوہر اور جن کے بچے پردیس میں ذریعے معاش کے سلسلے سے ہیں. اللہ تمہارے سہاگ کو سلامت رکھے. میری بیٹی اللہ تمہارے باپ کو سلامت رکھے. غربت میں کسی کا باپ ایسے نہ مارا جائے جیسے شہرا کا بابا مارا. قیامت کا گریا ہے، قیامت کا گریا ہے، اور یہی حق گریا ہے. ذرا سوچو کیا مشکل تھا حسین کے لیے، سکینہ کو لے کر جانا یا زہرا کو چھوڑ کر جانا. میں پڑھ رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں، بس میرے پاس بہت ہے، میں پڑھ رہا ہوں. مدینے میں قاصد کی آواز گونجی، اے مدینے والوں، میں کوفے کی طرف جا رہا ہوں. میں بہت مختصر کر کے پڑھوں گا، چھوڑ کے پڑھوں گا، میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے. مولا قسم، میں قسم کھاتا نہیں. بھائی اصغر تمہارا حکم ہو گیا، پڑھ لو.
ورنہ میں پڑھتا نہیں، کیونکہ اگر میں وہ پڑھوں تو پھر پڑھ نہیں پاؤں گا۔ اگر کسی کو کوئی پیغام پہنچانا ہے تو پہنچا دے۔ صغرا نے خط تو پہلے سے لکھ کے رکھا تھا۔ جزاک اللہ، قاصد کو بلایا گیا۔ میں بہت سے الفاظ چھوڑ رہا ہوں، مجھے بہنوں کی آواز بہت زیادہ بلند سنائی دے رہی ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ سے میں بہت آرام سے پڑھ گزر جاؤں گا۔ صغرا نے خط قاصد کو دیا، قاصد نے خط کو لیا، کبھی ایسے پلٹا کبھی ایسے پلٹا۔ کبھی بھی خط آپ نے دے تو دیا، یہ بتائیے آپ کے بابا کو پہچانوں گا کیسے؟ کب میرے بابا کو پہچاننا بڑا آسان ہوگا۔ میرے بابا کے ایک طرف میرا چچا عباس کھڑا ہوگا، ایک طرف بھیا۔ خدا حافظ آل محمد، خدا حافظ اکبر و قاسم، جزاک اللہ۔ قاسم نے خط کو دیا، کبھی بھی وعدہ کرتا ہوں خط آپ کے بابا تک پہنچا کے آؤں گا۔ ہمارے بزرگ خطبہ نے اس خط کو بڑے عجیب انداز میں پڑھا، میں چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ اب قاصد اس وقت کربلا میں پہنچا جب حسین 6 مہینے کے بچے کی قبر پر آنسوؤں سے چھڑکاؤ کر رہے تھے۔ جزاک اللہ۔ قاصد کربلا میں پہنچا کہ آئین الحسین ابن علی، حسین ابن علی کہاں ہے؟ آپ نے کمر پہ ہاتھ رکھا، قاصد کے پاس آئے، کہا غربت کے عالم میں کیوں آواز دے رہا ہے؟ کہا مرد ضعیف، تو نے غلط سنا ہے، میں نے تمہیں آواز نہ دی، میں نے حسین ابن علی کو آواز دی ہے۔ سر جھکا کے کہا نہیں تو حسین، کہا نہیں آپ حسین نہیں ہو سکتے، کہا نہیں تو حسین ہوں، کہا آپ کی بیٹی نے بتایا تھا ایک طرف میرا چچا ہوگا۔ اللہ جانے جو نہیں رو رہے وہ کیوں نہیں رو رہے؟ ہو سکتا کوئی امیر بن کے آیا ہو مٹو پور میں، یہ تو غریبوں کو الوداع کیا جا رہا ہے۔ یہ جو آج مدینہ چھوڑ رہا ہے یہ کل لوٹ کے نہیں آئیں گے۔ حسین یہی تو کہہ رہے ہیں، اماں لہو لوہان چمن دیکھنے چلو، زینب کے پاس وہ رسم دیکھنے۔ قیامت کا گریہ ہے اور یہی حق کے گریہ ہے۔ جو شرما کے رو رہے ہو شرما کے نہ رو، اپنے چہرے کی پرواہ نہ کرو، کیونکہ تمہارے بگڑے ہوئے چہرے زہروں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور جب بھی رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو، کیونکہ جب تمہاری آوازیں بلند ہوتی ہے ہمارا چھٹا امام مصلی پہ دعائیں دیتا ہے، پروردگار ان آوازوں پر رحمتیں نازل فرما۔ یہ شعر بھائی ایسے ہی رویا جاتا ہے، یہی حق ماتم ہے۔ مولا میرا تمہارا شمار رونے رلانے والے لوگ کرے، بچن فکر ہے۔ کا کون ہے؟ کہا کہ آپ کی بیٹی نے خط بھیجا ہے جو حسین اکبر کا لاشا نہیں اٹھا پا رہا تھا، جس کی کمر عباس کے جانے سے ٹوٹ چکی تھی۔ اللہ جانے کیسی محبت ہوتی ہے باپ اور بیٹی کی، جانے کیسی طاقت کی صغرا کے خط میں۔ حسین نے خط نہیں کھولا، تیز قدموں سے چلے جانب خیمہ یہ کہتے ہوئے بڑے، زینب جلدی آؤ، مرزا جلدی آؤ، کلثوم جلدی آؤ، رقیہ جلدی آؤ، رباب جلدی آؤ، لیلا جلدی آؤ، عاتقہ جلدی آؤ، ارے صغرا کا خط آؤ۔ خط کو کھولا گیا۔ آپ لوگ سوچتے ہوں گے میں دیکھ کے کیوں پڑھتا ہوں؟ میں دیکھ کے اس لیے پڑھتا ہوں جو خط کے اصل لفظ ہے یہ وہی لفظ ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری طرف سے لفظ زیادہ ہو جائے کچھ کم ہو جائے، کیونکہ جب خط کا آخر تمام ہوا نا تو ابھی سن لیں، خط کے آخر میں صغرا نے فکر لکھا، بابا خط لکھتے لکھتے صغرا بھول گئی۔ آپ صرف صغرا کے بابا ہی نہیں امام بھی تو ہو، اگر کوئی جملہ شان امامت میں کم رہ گیا ہو بابا معاف کر دے۔
گا. بہنوں اپنے اپنے بھائیوں کے چہرے سامنے رکھنا جن کے بھائی پردیس میں ہیں. جزاک اللہ. جن کے باپ پردیس میں چہرے سامنے رکھو اور روتے رہو. سغرا نے خط لکھا. خط کے اوپر سب سے اوپر آتا پتہ کس نے بھیجا. جان کو رونے والوں, سغرا نے خط میں پتے کی جگہ کیا لکھا؟ سغرا نے خط میں پتے کی جگہ لکھا بابا گھر اجڑے پڑے ہیں, ہر سمت اداسی ہے. اس کے بعد پیارے بابا بیمار بیٹی آپ پر سلام عرض کرتی ہے. پیارے بابا آپ کی بیمار بیٹی اب تک اس آس میں جی رہی ہے کہ بھیا علی اکبر کب آئے. ہاں بابا سغرا ابھی زندہ ہے. بابا بابا سغرا ایسی بھی بیمار نہ تھی جو میں سفر نہ کر سکتی. مجھے اپنی بیماری کا علم بھی نہیں. ہاں مگر سب کہہ رہے تھے سغرا بیمار ہے, گرمی کا سفر ہے, سغرا کو لے جانا ٹھیک نہیں. بابا میں نے تو یہ بھی کہا تھا جب میری بیماری زیادہ ہو جائے مجھے وہی راستے میں چھوڑ دے. جزاک اللہ. نہ چچا سنتے تھے نہ بھیا اکبر سنتے تھے. ہاں ہاں بابا وہ کیوں سنتے, وہ تو آپ کے حکم کے پابند تھے. لیکن ہاں میرے پیارے بابا یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ بار بار پھوپھی زینب سے یہ کیوں کہہ رہے تھے کہ سغرا کی شکل اماں سے بہت ملتی. بابا یہ کوئی بات ہوئی, اگر شکل دادی سے ملتی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پھر نہ جانے کی یہ کوئی وجہ نہ ہوئی. کیا بھیا اکبر نانا بھی ہم شکل نہیں ہے؟ کیا چچا دادا سے نہیں ملتے؟ آخر بابا شکل صورت تو خاندان والوں پہ جاتی ہے. خیر بابا آپ مجھ کو نہیں لانا چاہتے تھے نہ لائے. بابا آپ کو یاد ہوگا آپ نے کہا تھا جب اکبر کی شادی ہوگی ضرور بلوائیں گے. کیا ابھی شادی طے نہیں ہوئی؟ کب تک ارادہ ہے؟ ضرور بلوائیے گا. ہائے میرا بھیا جب سر پہ صحرا باندھے گا تو کتنا پیارا لگے. جزاک اللہ. آوازوں کو آزاد ہے, آوازوں کو آزاد ہے. جزاک اللہ. سورت میں دعائیں دے رہی ہے. جزاک اللہ. میں بھیا کے صحرے کی بلائے لوں گی اور بابا میں علی اکبر کا صدقہ اتاروں گی تو میری ساری بیماری دور ہو جائے گی. اے بابا شادی کے کپڑے تو سل گئے ہوں گے. بس میں زیادہ نہیں پڑھ پاؤں گا. میرا دل چاہتا ہے اڑ کے آپ تک آ جاؤں. پھر رات تک ہوا کوئی آیا تک گلباب ہوا مگر شام آتی ہے پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں. پھر کل کوئی لینے آئے گا. اسی آس میں نانی کے ساتھ چراغ جلانے قبر رسول پہ چلی جاتی. بابا جب رات آتی ہے رات کو خواب نظر آتے ہیں. بابا رات کو نیند نہیں آتی. بابا جب آنکھ بند کرتی ہوں بڑا سا صحرا نظر آتا ہے. بابا خواب میں صحرا میں خون ابلتا نظر آتا, ایسا لگتا ہے خون کا دریا ہے. رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتی ہوں اور اے بابا جب سے محرم کا چاند چڑھا. نہیں کچھ لوگ حیا کر رہے ہیں, کچھ لوگ حیا کر رہے ہیں. رونے کا حیا نہ کرو. میں دعا کر رہا ہوں اے امام زمانہ ذرا مٹو پور میں آئیے. اے فاطمہ زہرا ہم سے پرزہ قبول کریے. اللہ اکبر. اور اے بابا جب سے محرم کا چاند چڑھا ہے ایک پل کو چین نہیں آتا. اے بابا میرا کھانا پینا سب چھوٹ گیا ہے. نانی اپنے ہاتھوں سے کھلاتی ہے. اے بابا جلدی جواب دینا سب خیریت تو ہے؟ اے بابا اب تو آس پاس سے کوئی نہیں آتا. اے بابا اب تو سہیلیوں نے بھی آنا چھوڑ دیا. بابا جب میں گلیوں میں دیکھتی ہوں کہ جب چھوٹی بہنیں اپنے بھائیوں کو گودیوں میں لے کر جاتی ہے تو مجھ کو علی اصغر بہت یاد آتا ہے. بس تمام ہو گیا, مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. کبھی زندگی رہی اور تم نے عام دنوں میں حکم کیا. میں وعدہ کر رہا ہوں میں مکمل خط پڑھوں گا. آج
اس کے آگے بڑھ نہیں پاؤں گا، بس میرا کلیجہ ساتھ چھوڑا ہے۔ جب میں گلیوں میں دیکھتی ہوں جب چھوٹی بہنیں اپنے بھائیوں کو گودیوں میں لے کر جاتی ہیں، مجھ کو علی اصغر بہت یاد آتا ہے۔ اے بابا اب تو اصغر گھٹنیوں چلنے لگا ہوگا، اب سکینہ اصغر کے ساتھ کھیلتی ہوگی اور گودی میں لیتی ہوگی، مجھے حسرت تھی اصغر کو گودی میں لے کر پیار کروں۔ خیر بابا اصغر کے لیے 2 جوڑی کپڑے بھجوا رہی ہوں۔ جزاک اللہ، فریاد ہے یا نبی اللہ، ارے زمین کیوں نہ پھٹ گئی، آسمان کیوں نہ اصغر کے لیے 2 جوڑی کپڑے بھجوا رہی ہوں جو دادی ام البنین نے بنائے ہیں، اور بھیا علی اکبر کے لیے ایک گلدستہ جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ختم کر دیا، نہیں پڑھ سکتا۔ کبھی اور محمد کو پوچھا، کبھی قاسم کو پوچھا، پوچھتے ہی آخر میں حسین نے خط کو تمام کیا، خیمے سے باہر آئے، بس رونے والوں میں نے بزرگ علماء سے سنا جب حسین خیمے کے باہر آئے کیا دیکھا قاسم کھڑا ہے، حسین نے کہا جاتا کیوں نہیں، کہا آقا آپ کی بیٹی نے جواب مانگا، میری بہنوں مجھے معاف کر دینا، تقریر تمام ہو گئی۔ جو رونے والوں میں نے بزرگ علماء سے سنا، حسین آگے بڑھے، ایک ہاتھ سے قاسم کے ہاتھ کو پکڑا، ایک ہاتھ کمر پہ رکھا، اب قاسم کو ایسے لاشیں پہ لائے جس کا کلیجہ سینے کے باہر تھا، جس کا کلیجہ سینے کے باہر تھا، اسی کلیجے پر عجب نہیں خط کو رکھ کے کہا ہو، اے علی اکبر جواب دو، بہن بلا رہی ہے، اب جواب